السلام علیکم. ہمارے ساتھ صدام ترین صاحب موجود ہیں. صدام ترین صاحب, بہت خوشی ہوئی آپ کو دیکھ کے اور مل کے. بڑا دبنگ قسم کا آپ کا انداز ہے, دبنگ قسم کا بہت. اور جو یہ جو 27 کو جلسہ ہو رہا ہے, اس میں آیا کہ کوئی تحریک کا اعلان ہوگا یا صرف جلسے کی حد تک ہے؟ سب سے پہلے تو محبت کے لیے میں آپ کا مشکور ہوں, یہ آپ کا بڑا پن ہے. اور باقی 27 تاریخ کا ایونٹ جو ہے وہ خان صاحب کی طرف سے پورے پاکستان کو کال دی گئی ہے. پشاور وینیو ضرور ہوگا لیکن کال پورے پاکستان کے لیے, پنجاب, بلوچستان اور باقی جو خیبر پختونخوا کے لوگ ہیں یا ہمارے سندھ کے جو ساتھی ہیں, ان تمام کو کال ہے کہ وہ وہاں پہنچے. اور امید ہے کہ اس میں ایک ایسا اعلان اور ایک ایسا اعلامیہ جاری کیا جائے گا جس سے آگے بڑھنے میں ہمیں ایک آسان راستہ ملے گا. کیونکہ اس وقت جو ملکی حالات ہے اور انٹرنیشنلی جس طرح کامن ویلتھ کی رپورٹ واضح آئی ہے, تو اس میں بھی سب کچھ واضح ہے کہ کس طرح پستائیت کی گئی, کس طرح جبر کیا گیا. تو یہ مرحلہ میرے خیال سے اس تحریک کا آخری مرحلہ ثابت ہو سکتا ہے, اور انشاءاللہ اس تحریک میں حقیقی آزادی حاصل کر کے اپنے لیڈر کو رہا کروا کے اس ملک میں رول آف لا کی حکمرانی قائم کریں گے. اپنا دوسرا صدام ترین صاحب, آپ سے بلوچستان کے بارے میں پوچھنا تھا کہ بلوچستان میں اب کرنٹلی کیا سچویشن ہے, جو کہ یہ جو ایکشن ہوا ہے اور جو ابھی حالات چل رہے ہیں. اچکزئی صاحب کے جلسے پہ جو دھماکہ ہوا, اور آپ کا اچکزئی صاحب کے ساتھ جو الائنس بنا تھا وہ کوئی ایکٹیو نہیں ہو رہا ہے, اس کی کیا وجہ ہے؟ اور جو ڈیلیگیشن ہے اس پہ کہاں تک کام ہو رہا ہے؟ الائنس بھی الحمدللہ جو ہمیں نظر آ رہا ہے وہ ایکٹیو ہے. اور بلوچستان میں جس طرح سے احتجاج کیا گیا چند دن پہلے, جس طرح شٹر ڈاؤن اور پیا جام کیا گیا, اور اس کے ساتھ دیگر سڑکوں پہ نکل کے نوجوانوں نے جس طرح آواز بلند کی, یعنی ایک چیز واضح ہے بلوچستان میں کہ بلوچستان نے ہر دور میں فسطائیت کے خلاف متحد ہو کر مزاحمت کی ہے, تو آگے بھی مزاحمت جاری رہے گی. دوسرا, وہاں کے حالات جو ہے وہ انتہائی گمبھیر ہو چکے ہیں, کیونکہ وہاں بھی خام 43 کی غلام حکومت مسلط کر دی گئی ہے, جنہیں نہ عوام کا احساس ہے نہ وہاں کے کاروباری حضرات کا احساس ہے. زراعت آپ کے سامنے ہے کہ اس ملک میں, کیونکہ بلوچستان میں ایک چھوٹا سا حصہ زراعت پہ بھی اپنی زندگی گزارتا ہے, تو ہر طرف سے اندھیرا ہی اندھیرا ہے. اور دہشت گردوں کو پروکسی وار کے ذریعے, پلانٹڈ وار کے ذریعے, امریکہ کے کہنے پر یا کسی اور ملک کے کہنے پہ ہمارے اوپر ہمیشہ جنگیں مسلط کی جاتی ہے. تو اس جنگوں کے خلاف ہم پہلے بھی تھے, آج بھی ہیں اور آگے بھی رہیں گے. تو ان تمام چیزوں سے ہٹ کے بلکہ جو کامن ویلتھ کی ایک رپورٹ ہے جو 161 صفحات پہ مشتمل ہے, جس میں جس طرح وہ 56 ممالک کی ایک تنظیم ہے. کامن ویلتھ وہ کوئی ایک ملک نہیں ہے, یعنی 56 ممالک کے مبصرین یہ لکھ چکے ہیں کہ پاکستان میں اس وقت جو رجیم ہے, پاکستان میں اس وقت جو حکومت ہے, یہ کون ان کے اعلیٰ تھے, کس نے زبردستی ہمارا مینڈیٹ چھینا, کس نے ہمارا انتخابی نشان چھینا, کس نے ہمارے اوپر غیر قانونی ایف آئی آر لانچ کی, وہ واضح ہے. ہمارا سوال ان سے یہ ہے کہ اس غیر قانونی رجیم کے ساتھ آپ کس طرح بیٹھ سکتے ہیں؟ کون سے قانون میں یہ اجازت ہے؟ اخلاقی طور آپ نہیں کر سکتے. تو آپ سے اپیل ہے کہ اگر آپ پاکستان کے ساتھ مستقبل میں اچھے تعلقات چاہتے ہیں اور پاکستانی عوام کے ساتھ اچھے تعلقات چاہتے ہیں, تو آپ کو وہاں کے عوامی فیصلے تسلیم کرنے ہوں گے. آپ کو 8 فروری کا الیکشن تسلیم کرنا ہوگا. آپ کو پاکستان میں رول آف لا تسلیم کرنی ہوگی. کسی بھی ڈکٹیٹر کے ساتھ, کسی بھی اس طرح کے چور مینڈیٹ رجیم کے ساتھ پاکستانی قوم کسی بھی بین الاقوامی معاہدے کو تسلیم نہیں کرتی ہے. دوسرا, آپ پاکستان سے معدنیات لے کے جانا چاہتے ہیں, معدنیات ٹرائبل ایریا میں بلوچستان اور کے پی میں اور گلگت میں, اگر آپ معدنیات نکالنا چاہتے ہیں تو آپ کو وہاں کے عوام کے اعتماد کی ضرورت ہوگی. عوام کا اعتماد جو ہے ظاہر سی بات ہے وہ کوئی ٹرمپ پہ تو نہیں ہوگا, اپنے پاکستانی کسی سیاسی لیڈر پہ ہوگا. تو وہ واحد لیڈر جو ہے وہ عمران خان ہے. عمران خان کے نکلنے کے بعد اس ملک میں اسٹیبلٹی آ سکتی ہے, اس ملک میں پیس آ سکتا ہے, اس ملک میں جسٹس آ سکتی ہے. اس کے بعد عوام آپ کے ساتھ, یعنی اس ملک کے کوئی بھی سیاستدان آپ کے ساتھ معاہدہ کر سکتے ہیں.